الدلیمی نے بتایا کہ جب انہوں نے لیبیا کے صدر کرنل معمر قذافی سے ملاقات میں صدام حسین کی پھانسی کا احوال بیان کیا تو قذافی یہ سن کر 3 بار رو دیے تھے۔ ایک رپورٹ کے مطابق لیبیا کے سابق حکمران مقتول معمر قذافی نے عراق کے سابق مرد آئین صدام حسین کو بغداد سے اسمگل کرنے کے لیے امریکیوں کو رشوت کی پیشکش کی تھی۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کی فیکٹس 66 کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ سابق عراقی صدر صدام حسین کے وکلاء دفاع کے پینل کے سربراہ ڈاکٹر خلیل الدلیمی نے مصلوب صدر کی زندگی کے آخری لمحات کے بارے میں نئی تفصیلات بتائی ہیں۔ انہوں نے سیاسی یادداشتوں کے پروگرام کے آخری حصے میں عرب ٹی وی سے گفتگو میں ان لمحات کے بارے میں بات کی۔ جب صدام حسین کو پھانسی گھاٹ میں لے جایا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ میں بہت زور سے رویا جب صدام حسین نے مجھے پدرانہ انداز میں الوداعی نگاہ ڈالی۔ وہ گھبرائے نہیں لگتے تھے۔ انہوں نے سابق عراقی صدر کو جیل سے آزاد کرانے کی کوششوں اور ان کی پھانسی اور تدفین کی تفصیلات کے بارے میں پہلی بار تفصیلات اور رازوں سے پردہ اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدام حسین کو بہت زیادہ شور شرابے کے ماحول میں پھانسی دی گئی۔ انہوں نے امریکہ کی طرف سے موصول ہونے والے اس مکتوب کا حوالہ دیا ہے جس میں صدام حسین کو 3 عرب ممالک میں سے ایک میں پناہ لینے کی پیشکش کی تھی۔ الدلیمی نے بتایا کہ جب انہوں نے لیبیا کے صدر کرنل معمر قذافی سے ملاقات میں صدام حسین کی پھانسی کا احوال بیان کیا تو قذافی یہ سن کر 3 بار رو دیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب صدام حسین کو سزائے موت سنائی گئی تھی تو انہوں نے کسی قسم کی سکون آور دوا لینے سے انکار کر دیا تھا۔ جب انہوں نے فیصلہ سنا تو انہوں نے کہا کہ میں نے سن 1959 سے زندگی کو طلاق دے دی تھی۔ الدلیمی نے پولیٹیکل میموری پروگرام کی پچھلی اقساط میں انکشاف کیا تھا کہ کس طرح مرحوم عراقی صدر عراقی مزاحمت کاروں کے ساتھ بات چیت کرتے تھے اور اپنی امریکی جیل سے عام طور پر عراقی عوام کو خفیہ پیغامات پہنچاتے تھے۔ الدلیمی نے کہا کہ وہ اور دیگر ان کے اور عراقی مزاحمتی رہنماؤں کے درمیان رابطے میں تھے۔ ان میں عراقی فوج کے کچھ رہنما بھی شامل تھے کیونکہ وہ عدالتوں میں پیشیوں کے موقع پر ملاقاتوں کے دوران انہیں خفیہ طریقے سے معلومات فراہم کرتے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مرحوم عراقی صدر عراقی مزاحمت کاروں کے کام کے بارے میں تمام تفصیلات جانتے تھے اور یہ کہ یہ امریکی یلغار کے خلاف عراقی عوام کس طرح مزاحمت کرتے ہیں۔ کبھی کبھی صدام حسین عوام کے لیے براہ راست یا بالواسطہ طور پر پیغامات جاری کرتے تھے۔ زیادہ تر پیغامات ایک خفیہ اور انتہائی رازدارانہ انداز میں بھیجے گئے تھے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ صدام حسین اشاروں، کنایوں یا مخصوص اصطلاحات میں انہیں ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتے۔ ان اصطلاحات میں مسلح مجاہد فورس اور دیگر اصطلاحات شامل تھیں۔ ان میں کچھ خفیہ اور کچھ اعلانیہ ہوتی تھیں۔ پروگرام کے ساتھ 4 اقساط میں سابق عراقی صدر صدام حسین کے سیکرٹری دفاع ڈاکٹر خلیل الدلیمی نے ان سب سے نمایاں باتوں کے بارے میں بات کی جو انہوں نے صدام سے ان کے جیل میں اور ان کے مقدمے کے دوران سنی تھیں۔ الدلیمی کا مشن صرف صدام کا دفاع کرنے تک محدود نہیں تھا بلکہ وہ ان کو خفیہ طریقوں سے معلومات پہنچایا کرتے تھے۔ الدلیمی امریکی افسران کی موجودگی میں اور بعض اوقات پیشیوں کے موقع پر صدام حسین کو پیغامات دیتے تھے۔ ایک رپورٹ کے مطابق لیبیا کے سابق حکمران مقتول معمر قذافی نے عراق کے سابق مرد آئین صدام حسین کو بغداد سے اسمگل کرنے کے لیے امریکیوں کو رشوت کی پیشکش کی تھی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس بات کا انکشاف صدام حسین کے خلاف مقدمے کی سماعت کرنے والے عراق کی خصوصی عدالت کے اعلیٰ جج منیر حداد نے انٹرویو میں کیا۔ ان جج صاحب ہی نے 2006 میں سابق صدر کو سزائے موت سنائی تھی۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ امریکیوں نے صدام حسین کی پھانسی کو 144 روز تک مؤخر کرنے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ سابق عراقی صدر جلال طالبانی نے صدام حسین کو تختہ دار پر لٹکانے کی منظوری دی تھی لیکن انہیں سزائے موت میں ترمیم یا اس کو مؤخر کرنے کا کوئی اختیار نہیں تھا کیونکہ بین الاقوامی عدالت کے قواعد انہیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عراقی قانون کے تحت کسی مجرم کو عید کے موقع پر پھانسی دینے کی اجازت نہیں ہے لیکن تب ان ججوں اور عراقی حکومت کی یہ رائے تھی کہ صدام حسین جیل سے فرار ہو سکتے تھے۔